تیرا کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو، تیری مان دیے ہے زندہ سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے یہ کتاب عظیم، نازل کرے اپنا کلام شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ، کلام رہے گا قائم پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ چاہے کچھ بھی ہو۔ عزیز ناظرین، میں ایاز ظریف آپ سب دیکھنے والوں کو ہمارے روز کے بائبلی مطالعہ پروگرام کی اس نئی قسط میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ اپنے مطالعے میں ہم احبار کی کتاب کے 27ویں باب پر پہنچ چکے ہیں، جو کہ پرانے عہد نامے کی تیسری کتاب ہے، اور 27واں باب احبار کی کتاب کا آخری باب ہے۔ اور اگر آپ پہلی بار یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں اور گزشتہ اقساط کو دیکھنا چاہتے ہیں تو ہماری ویب سائٹ biblimutaliah.com پر دیکھ سکتے ہیں، یا یوٹیوب پر بھی آپ کو یہ پروگرام مل جائیں گے۔ میں آپ کی حوصلہ افزائی کروں گا کہ بائبل کے مطالعے کے لیے آپ ان اقساط کو دیکھیں، اور اس دوران اگر آپ کا کوئی سوال ہو تو ہمیں لکھ بھیجیے، خداوند کے فضل سے ہم اس کا جواب ضرور دیں گے۔ لیکن پروگرام کے باقاعدہ آغاز سے پہلے میں خدا کے خادم بھائی یوسف ریاض کو خوش آمدید کہوں گا۔ بہت شکریہ بھائی کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں۔ ساتھ ہی ہمارے دیگر مہمانوں کو بھی خوش آمدید۔ بھائی یوسف، ہم 27ویں باب تک پہنچ چکے ہیں اور ہم اس باب کے بنیادی مضمون کے تعلق سے جاننا چاہیں گے۔ اس کا بنیادی مضمون ہے یعنی جو خدا کا ہے، اسے چھڑانا، یعنی کسی نے منت مانی ہے تو اب اسے چھڑانے کا فیصلہ کیا ہے تو وہ کیا کرتا ہے؟ اس نے جو خدا کے لیے مخصوص کیا ہے اور وہ اس نقدی کے ذریعے اس کی تلافی کرتا ہے، اور یہاں سے شرائط کا آغاز ہوتا ہے۔ پھر چاہے انسان ہو، جانور ہو، گھر ہو یا پھر کھیت ہو، اس صورت میں کیا کیا جاتا ہے؟ یہ باب ان چیزوں کو اجاگر کرتا ہے جو خدا کے لیے مخصوص کی گئی چیزوں کو چھڑانے کے تعلق سے ہے۔ شکریہ۔ اب میں کچھ آیات پڑھوں گا، اس کے بعد آپ سے سوال پوچھوں گا۔ ضرور۔ پھر خداوند نے موسیٰ سے کہا کہ بنی اسرائیل سے کہہ کہ جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خداوند کے ہوں گے۔ 20 برس کی عمر سے لے کر 60 برس کی عمر تک کے مرد کے لیے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں، اور اگر وہ عورت ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت 30 مسکال ہوں، اور اگر 5 برس سے لے کر 20 برس تک کی عمر ہو تو تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مرد کے لیے 20 مسکال، پر اگر عمر 1 مہینے سے لے کر 5 برس تک کی ہو تو لڑکے کے لیے چاندی کی 5 مسکال اور لڑکی کے لیے چاندی کی 3 مسکال ٹھہرائی جائیں، اور اگر 60 برس سے لے کر اوپر کی عمر ہو تو مرد کے لیے 15 مسکال اور عورت کے لیے 10 مسکال مقرر ہوں، پر اگر کوئی تیرے اندازے کی نسبت کم مقرر رکھتا ہو تو وہ کاہن کے سامنے حاضر کیا جائے اور کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، یعنی جس شخص نے منت مانی ہے اس کی جیسی حیثیت ہو ویسی ہی قیمت کاہن اس کے لیے ٹھہرائے۔ یہاں لوگوں کی منتوں کا اختتام ہوتا ہے، لیکن 2 چیزیں یہاں قابل غور ہیں۔ قیمت عمر کے حساب سے بدلتی ہے، مقرر کی گئی قیمت عمر کے مطابق بدلتی ہے، پر اگر ہم کفارے کی قیمت پر بات کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ تمام لوگ ایک ہی قیمت سے چھڑائے گئے ہیں، لیکن کفارے کی قیمت اور مقرر قیمت میں کیا فرق ہے؟ در حقیقت کفارے کی نقدی انسانی روح کے تعلق سے، یعنی یہ جانتے ہوئے کہ یہ روحیں ہیں، اس لیے چاہے کوئی بادشاہ ہو یا بھکاری یا بوڑھا یا جوان یا مرد یا عورت ہو، یہ سبھی روحیں ہیں جنہیں رہائی کی ضرورت ہے، اور یہ رہائی ایک قیمت ادا کر کے حاصل کی گئی ہے جو کہ اور یہ بہت بڑی ہے جس کی کوئی حد نہیں، یعنی مسیح کا خون۔ صحیح۔ اور اس لیے ہم پڑھتے ہیں کہ امیر زیادہ نہیں دے گا اور غریب کچھ نہیں دے گا۔ کل قیمت اتنی کم تھی کہ ہر شخص اسے یہ ادا کر سکتا تھا، کیونکہ یہ ان کے لیے کفارے کی رقم ہے۔ کفارے کی رقم تھی۔ خداوند لوگوں کو چھڑانا اور کفارہ دینا
چاہتا ہے، صحیح، لیکن یہاں مضمون خداوند کو نظر پیش کرنا ہے۔ تو کیا ایک چھوٹا بچہ بھی اتنی رقم دے گا جو ایک بالغ دیتا ہے؟ اور ایک بوڑھے شخص کے تعلق سے آپ کا کیا خیال ہے؟ کیا وہ اتنی ہی طاقت دے سکتا ہے جتنی ایک جوان دیتا ہے؟ اور اس لیے ایک مرد اور عورت ایک جیسی طاقت دے سکتے ہیں؟ اس لیے یہاں پر فرق ہے، عمر کے حساب سے فرق ہے، کم عمر میں کم ادائیگی ہے، لیکن ایک جوان جب 20 سال کا ہو جاتا ہے تو وہ ایک 60 سال کے بوڑھے سے زیادہ ادا کر سکتا ہے۔ اس کے لیے ہم خدا کا شکریہ ادا کرتے ہیں جو خدا ان کو جوانی دیتا ہے۔ اور اگر میں اپنی زندگی کے اختتام پر خدا کے پاس آؤں اور کہوں آئے خداوند تو مجھے بچا لے، وہ ضرور بچائے گا، لیکن میں اپنی زندگی کے بہترین سال کھو چکا جن میں میں اس کی خدمت بہتر طریقے سے کر سکتا تھا۔ اس لیے جو 20 اور 60 کے درمیان ہیں وہ زیادہ قیمت ادا کر سکتے ہیں، لیکن وہ شخص جو 60 سال کے اوپر ہے وہ عموماً کم ادا کرتا ہے، لیکن مرد اور عورت کی رقم برابر ہے۔ مسیح میں ان کی قیمت ایک ہے، تو بھی خدا میں نہ مرد عورت کے بغیر ہے نہ عورت مرد کے بغیر، لیکن پالوس رسول کے الفاظ کے مطابق خدمت دینے میں یقیناً مرد عورت سے زیادہ دے سکتا ہے، کیونکہ مرد جوان اور طاقتور ہے، وہ کمزور ہے، اور اس لیے اس میں فرق بھی تھا۔ لیکن جہاں تک چھڑانے اور کفارہ دینے کی رقم کی بات ہے، مرد اور عورت دونوں ہی خداوند کی نظر میں برابر ہیں۔ میں دینے کے اس حصے کو مخصوصیت کا عنوان دے سکتا ہوں، یقیناً جس کا مطلب ہے کہ تمام عمر کے لوگ خداوند کے لیے صحیح، مخصوص ہیں۔ میں اس عنوان سے کوئی سبق حاصل کرنا چاہوں گا کہ مسیحی خاندان میں کسی بھی عمر کے افراد کو خداوند کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ صحیح، یعنی اگر کسی کی اولاد ہے تو وہ خداوند کے لیے مخصوص کرے، جی، اگر جوان بچے ہیں یا بوڑھے ہیں ان کو بھی مخصوص کرے۔ ہم۔ مطلب کہ تمام عمر کے لوگوں کو خداوند کے لیے مخصوص ہونا چاہیے۔ کیا آپ کوئی عملی مثال بیان کریں گے؟ مثال کے طور پر جب یشوع کہتا ہے کہ اب رہی میرے اور میرے گھرانے کی بات تو ہم خداوند کی پرستش کریں گے، مطلب ہم خداوند کی عبادت اور پرستش کریں گے۔ جب ہم مقدونیہ کے صحیح، ایمانداروں کے تعلق سے پڑھتے ہیں تو صحیح، پہلے انہوں نے خود کو خداوند کے لیے مخصوص کیا، اور لکھا ہے جب کوئی شخص اپنی منت پوری کرنے لگے تو منت کے آدمی تیری قیمت ٹھہرانے کے موافق خدا کے ہوں۔ اس لیے جب وہ دیتے وہ جانور، کھیت یا پھر گھر نہیں دیتے، یہ اہم بات ہے، آگے چل کر دیکھیں گے۔ وہ خود کو پیش کرتے، اور یہ نسبتاً آسان ہے کہ کسی کی جگہ پر وہ خود کو پیش کرتے۔ صحیح، اس سے زیادہ محبت کوئی شخص نہیں کرتا کہ اپنی جان اپنے دوستوں کے لیے دے دے، اور خدا کی خدمت کرنا بہت اچھی بات ہے، اور میرے اندر ابھی ایسا کرنے کی قوت باقی ہے۔ ہم فلیمون کے گھر کو یاد کر سکتے ہیں۔ اس بالکل، نے پہلے خود کو خداوند کے لیے پیش کیا، اس کی بیوی نے خود کو خداوند کے لیے افیا، پیش کیا، ارخپس نے خود کو خداوند بالکل، کے لیے پیش کیا۔ مختلف عمر کے لوگوں صحیح، نے خود کو خداوند کے لیے آمین، مختص کیا۔ صحیح، ہم یہاں ایک وقفہ لیں گے اور پھر حاضر ہوں گے۔ ٹھیک ہے۔ بارہویں آیت میں لکھا ہے کہ اور خواہ وہ اچھا ہو یا برا، کاہن اس کی قیمت ٹھہرائے، اور اے کاہن، جو کچھ تو اس کا دام ٹھہرائے گا وہی رہے گا۔ یعنی قیمت مقرر کرنے کا اعزاز صرف کاہن کو تھا۔ جی بھائی، کاہن روحانی بصیرت کے اعتبار سے منفرد ہوتا ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ہر چیز کی قیمت کے اعتبار سے ذکر پچھلی آیت میں کیا گیا، چاہے یہ لوگ ہوں یا پھر جانور ہوں، اور اسی طرح ہم نے گائے یا بیل کے بارے میں بھی دیکھا۔ لیکن میں کہوں گا قیمت ٹھہرانے کے لیے تربیت یافتہ کاہن کی ضرورت تھی تاکہ یہ سارے کام بہت درستگی سے ہو سکیں، مگر حقیقت میں مجھے ایک شکایت ہے، بلکہ افسوس، کیونکہ شکایت ایک بہت شائستہ لفظ ہے۔ مجھے کسی کی قیمت مقرر کرنے پر افسوس ہے، اور یہ نہایت بری اور پریشان کن قیمت ہے، بلکہ بائبل کہتی ہے خداوند کی قیمت، جس سے میری قیمت ہوئی۔ جس سے میری قیمت مقرر ہوئی۔ مسیح کی قیمت کس نے لگائی؟ سردار کاہن نے، یہودا نے دھوکہ دیا اور کہا اگر یسوع کو تم کو دوں تو کیا قیمت لگاؤ گے؟ انہوں نے کہا چاندی کی مسکال کے 30 سکے۔ کاش کہ وہ اس کی ایسی قیمت نہ لگاتے۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ہم پڑھیں تو خروج کے 21ویں باب کے مطابق یہ ایک غلام کی قیمت تھی جس نے بیل کو مارا ہو۔ اگر غلام مارا جائے تو مالک 30 مسکال چاندی ادا کرے گا۔
گویا ان کی احمقانہ قیمت کے مطابق مسیح کی قیمت غلام کے برابر تھی۔ جس نے ایک بیل کو مارا ہو تو پھر اس کے بعد کیا ہوا؟ چاندی کی مسکال کے 30 سکے لو اور بس۔ ان کا کھیت اجنبی کو دفن کرنے کی جگہ بن گیا اور اس قیمت سے انہوں نے کمہار کا کھیت خرید لیا۔ ان سکوں کی کوئی قیمت نہ رہی، وہ کھیت میں پھینک دیے گئے اور اس کھیت کی بھی کوئی قیمت نہ رہی اور ان کی بھی کوئی قیمت نہ رہی، کیونکہ ان کے نزدیک مسیح کی حیثیت غلام سے زیادہ نہ تھی۔ صحیح۔ اگر ہم عملی اطلاق کے تعلق سے بات کریں تو پہلی 8 آیات کا تعلق لوگوں کا خداوند کے لیے مخصوص ہونے سے ہے اور ان کی عمر کے حساب سے فرق 9، 10 اور 11 میں ہے۔ 13ویں آیت سے جانوروں کو خداوند کے لیے مخصوص کرنا۔ تو پھر عملی خیال کیا ہے؟ اسرائیلیوں کے لیے جانور کیا معنی رکھتے ہیں؟ وہ کس طرح ان کو خداوند کے لیے مخصوص کرتے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ان تینوں چیزوں کا ذکر کرنا چاہوں گا جن کا ذکر پہلے بھی کیا گیا تھا۔ اگر میں انفرادی طور پر اگر میں مخصوصیت کی بات کروں تو یہ فلپس میں نظر آتی ہے۔ وہ لوگ جن کا تعلق مقدونیہ سے تھا اور انہوں نے خود کو خدا کے لیے وقف کیا، کیا کوئی ایسا ہے جس نے در حقیقت جانور پیش کیا ہو؟ جب مسیح زمین پر تھا تو اسے گدھے پر سواری کرنے کی ضرورت نہیں تھی، وہ چلنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ زکریا 9 کی نبوت پوری کرنا چاہتا تھا۔ 9ویں باب میں ایسا ہوا کہ یشوا نے اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر بھیجا کہ سامنے کے گاؤں میں جاؤ، وہاں ایک گدھی بندھی ہوئی اور ایک بچہ پاؤ گے، انہیں میرے پاس لاؤ۔ اگر کوئی کچھ کہے تو کہنا کہ خداوند کو ان کی ضرورت ہے۔ یقیناً وہ ایک گاؤں تھا جہاں وہ اجنبی تھے اور وہ اسے کھول رہے تھے۔ آخر وہ وہاں پر کیا کر رہے تھے؟ ان کی خدا کو ضرورت ہے، اور یہی ہوا۔ انہوں نے گدھی اور اس کے بچے کو کھولا اور ان کو یسوع مسیح کے پاس لے کر آئے۔ اگر آپ مزید پڑھیں تو گھر کی مخصوصیت ہے۔ کیا کسی نے اپنا گھر مخصوص کیا ہے؟ بہت سے ہیں، لیکن پہلے آپ نے فلمون کا حوالہ دیا ہے جس نے لوگوں کو مخصوص کیا۔ اس نے گھر کو بطور چرچ مخصوص کیا، اپنے گھر میں پرسکا اور اکولا، اور یہ بتایا گیا کہ ان کے گھر میں کلیسیا تھی، نمفاس کے گھر کی کلیسیا تھی۔ اور ہم تصور کر سکتے ہیں یہ کیسا منظر ہوگا جب گلیوں میں چلتا ہوا کوئی آئے۔ گلیاں پکی نہیں تھیں اور بارش کے بعد وہاں کس قدر زیادہ کیچڑ ہو جاتا ہوگا اور سارا کیچڑ گھر کے اندر بھی آتا ہوگا، لیکن بغیر کسی شکایت انہوں نے اپنے گھر کو مخصوص کیا۔ وہ اس کو اعزاز سمجھتے تھے کہ خدا کی کلیسیا اور مسیح ان کے گھر میں ہے۔ اور پھر اپنے کھیت دینا، کیا کبھی کسی نے کھیت دیا؟ برناباس، اس نے اپنا کھیت بیچا اور ساری قیمت لا کر رسولوں کے قدموں میں رکھ دی۔ کیا کلیسیا میں کوئی غریب انسان نہیں تھا؟ تو پھر یہ ان کو دے دو، کیونکہ ان کو یہ یقین تھا کہ مسیح آ رہا ہے اور اسے کھیت کی ضرورت نہیں۔ یہ 4 رخی مخصوصیت ہے، وہ خود کو مخصوص کرتا ہے اور کوئی کسی جانور کو، اور تیسرا اپنے گھر کو، اور چوتھا اپنے کھیت کو۔ ہم نے کیا کیا ہے؟ کیا دیا ہے؟ خدا نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا، تو کیا ہم کچھ بھی قربان کرنے کے لائق نہیں؟ روح القدس جو یہاں ترتیب استعمال کر رہا ہے وہ اہم ہے۔ وہ لوگوں کی مخصوصیت سے شروع کرتا ہے۔ صحیح۔ اس لیے اگر ایک شخص پہلے خود کو پیش کرتا ہے تو پھر اس کے لیے آسان ہے کہ وہ اپنا جانور بھی پیش کرے، اپنا گھر اور کھیت بھی۔ پر ہم اس ترتیب کو بدل دیتے ہیں، یعنی جب ہم نظر کی بات کرتے ہیں تو ہم آغاز پیسے سے کرتے ہیں، لیکن جو پہلے دینا ہے وہ پیسہ بالکل بھی نہیں، بلکہ وہ جو خود کو خداوند کے لیے پیش کرتا ہے تو باقی چیزیں اس کے لیے آسان ہو جائیں گی۔ وہ آزاد ہو کر آتے ہیں کہ خداوند کو پیسہ یا کوئی ملکیت دیں۔ صحیح۔ وہ کسی چیز کو اپنا نہیں کہتے، ہم صرف مختار ہیں، چاہے ہمارے گھر ہوں یا بچے یا پیسہ یا کوئی ملکیت، ہم ان کے مختار ہیں تاکہ خدا کے جلال کے لیے استعمال کریں۔ صحیح۔ مجھے ایک کاروباری ایماندار کی کہانی یاد ہے جس نے خداوند سے سودا کیا کہ وہ اسے برکت دے تو وہ بدلے میں اس کو زیادہ دے گا۔ خدا نے اسے برکت دی، اس نے 10 یکی دی اور خدا نے اسے اور برکت دی۔ پھر اس نے 20% پیش کیا اور خداوند اسے برکت دیتا گیا، اور ایک وقت آیا کہ وہ 90% خدا کو دینے لگا اور خود 10% پر رہنے لگا اپنے خاندان اور ملازمین کے ساتھ۔ خداوند جتنا ہمیں دیتا ہے اتنا ہی زیادہ ہم سے توقع بھی رکھتا ہے، کیوں بھائی؟ صحیح۔ قزاق کی کتاب میں افتح نامی شخص کی کہانی کا ذکر ہے جسے ہم سب جانتے ہیں۔ اس نے خداوند کے لیے منت مانی اور کہا کہ اگر وہ جنگ جیت گیا اور سلامت واپس آیا تو جو پہلے اس کے گھر سے نکلے گا وہ اسے خداوند کے لیے قربان کر دے گا، اور پہلے اس کی بیٹی نکلی۔ بہت سی آراء ہیں کہ اس نے اپنی بیٹی کو قربان کیا یا نہیں، لیکن میں اس واقعے پر آپ سے بات کرنا چاہوں گا۔ ایک شخص کو کس حد تک اپنی منت پوری کرنی چاہیے اور کس حد تک محتاط رہنا چاہیے کہ اس کے منہ سے کیا الفاظ نکل رہے ہیں۔ جی بھائی۔ وہ لوگ جو افتحا کی خصوصیات سے واقف نہیں،
شاید وہ پریشان ہو جائیں لیکن اس سے ان کے رویے کو دھچکا نہیں لگے گا۔ وہ اس بات سے پریشان ہوں گے کہ افتح نے اپنی بیٹی قربان کی، جو کہ بھیانک بات ہے، لیکن وہ حیران نہیں ہوں گے کیونکہ افتح نے اپنی عزت کی خاطر 42,000 لوگوں کو مارا، جس کا ذکر بعد کے باب میں ہے۔ اس لیے جب آپ قضات کا 12واں باب پڑھتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ افتح نے افرایم کے 42,000 لوگوں کو مارا کہ انہوں نے کچھ ایسے لفظ کہے جو اسے پسند نہیں۔ در حقیقت وہ کڑک طبیعت کا مالک تھا، اگرچہ کہ وہ ایمان کے سورماؤں میں سے نہیں تھا، اس لیے یہ افسردہ بات تھی اور اس نے بہت جلد بازی میں منت مانی۔ صحیح۔ اور شاید یہ اس واقعے کے تعلق سے پہلا نکتہ ہے، اور وائس کے 5ویں باب میں کچھ ایسی ہی آیات ہیں۔ تیرا منت ماننے سے بہتر ہے کہ تو منت مانے اور ادا نہ کرے، اور جب تو خدا کے لیے منت مانے تو اسے ادا کرنے میں دیر نہ کر، بولنے میں جلد بازی نہ کر، تیرا دل جلد بازی سے خداوند کے حضور کچھ نہ کہے۔ یعنی آپ اپنے الفاظوں کے ذمہ دار ہیں، اس لیے جلدی نہ کریں، لیکن افتح نے جلد بازی کی۔ میرا مطلب ہے کہ اسے یقین تھا کہ اس کے گھر سے جو پہلی چیز نکلے گی وہ جانور ہوگا، تاکہ اسے سوختنی قربانی کے طور پر پیش کیا جائے، یا وہ شخص جو اس کے لیے اہمیت نہیں رکھتا، لیکن وہ شخص جو پہلے باہر نکلا ہے وہ اس کے لیے اہمیت رکھتا ہے۔ اس نے اپنے کپڑے چاک کیے اور اپنی بیٹی سے کہا کہ تو نے مجھے مصیبت میں ڈالا، لیکن میں کہوں گا کہ اس باپ کے متعلق کیا وہ اپنی بیٹی کو چھڑا نہیں سکتا تھا؟ اپنی بیٹی کے بدلے فدیہ کی رقم دے کر ہم نے دیکھا وہ کیا کر سکتا تھا، لیکن وہ اس قسم کا شخص نہیں تھا جو اپنے الفاظ سے پھر جائے۔ وہ صحیح۔ اپنی غلطی کو تسلیم کرے گا اور اپنی بیٹی کے بدلے فدیہ دے گا کہ اسے قربان نہ کرو۔ میرا یقین ہے کہ اس نے اپنی بیٹی کو قربان کیا، کیونکہ ہر سال اسرائیل کی بیٹیاں افتح کی بیٹی کے لیے ماتم کرنے جاتی ہیں، اور میرا یقین ہے اگر وہ قربان نہ کی گئی ہوتی تو اسرائیل کی بیٹیاں ہر سال اس کے لیے ماتم کرنے کے لیے میں نہ کہنا جاتی۔ چاہوں گا کہ خدا نے افتح کو نہیں کہا تھا کہ یقیناً وہ اپنی نہیں۔ بیٹی کو قربان کرے، نہیں، وہ نہیں۔ انسانوں کی قربانی نہیں مانگتا، میرا خیال ہے کبھی لیکن بھی بائبل نہیں۔ صرف بتاتی ہے جو افتح نے کیا اسے خداوند سے ایسا کوئی حکم نہیں ملا تھا۔ بائبل اس لیے بتاتی ہے جو افتح نے کیا، وہ سب لوگوں کے لیے ایسی منت کے لیے آگاہی ہے، وہ سب لوگ ایسی منت کے لیے آگاہی ہیں۔ ہماری آگاہی کے لیے۔ میں مندرجہ ذیل سوال کے تعلق سے آپ کا تبصرہ چاہوں گا۔ منت کے تعلق سے کوئی تعلیم ہے؟ اکثر آپ ایسے لوگوں سے ملتے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ ایک خاص رقم کلیسیا میں دے گا اگر وہ پاس ہو گیا تو یا یتیموں کو کھانا کھلائے گا، یا اس طرح کی باتیں کلیسیاؤں میں سنتے ہیں، بلکہ اکثر کلیسیاؤں میں دیکھتے ہیں کہ منتوں کے لیے مخصوص قسم کے باکس رکھے جاتے ہیں۔ آپ اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ نئے عہد نامے میں یقیناً منتوں کی تعلیم نہیں ہے، لیکن ہم اکولا کی مثال میں پڑھتے ہیں جس نے کنخریا میں بال کٹوائے، منت پوری کرنے کے لیے نہیں بلکہ ختم کرنے کے لیے۔ مطلب یہ کہ نئے عہد نامے میں منتیں نہیں ہیں، اور ہم ان 4 مردوں کی منتوں کے تعلق سے بھی پڑھتے ہیں جنہوں نے منتیں مانی ہوئی تھیں، اور یہ پالوس کی غلطی تھی کہ اس نے قیمت ادا کرنے کا فیصلہ کیا۔ نئے عہد نامے میں منتیں نہیں ہیں، جبکہ پرانے عہد نامے میں منتیں موجود ہیں۔ شرائط پر کچھ دینا ہے۔ گویا کہ ہم خدا کو یہ کہتے ہیں کہ اگر تو مجھے یہ دے تو بدلے میں تجھے یہ دوں گا، لیکن خدا نے اپنا بیٹا بغیر شرط کے دیا۔ پر جو کوئی کچھ دیتا ہے پہلے خود کو پیش کرے، تو اسے جانور پیش کرنے میں مشکل نہیں ہوگی۔ جس نے اپنے بیٹے کو ہی دریغ نہ کیا بلکہ ہم سب کی خاطر اسے حوالے کر دیا، وہ اس کے ساتھ اور سب چیزیں بھی ہمیں کس طرح نہ بخشے گا۔ جس طرح آپ نے پہلے کہا، اگر خدا میری اجرت بڑھاتا ہے تو میں بھی اس سے زیادہ ادا کر سکتا ہوں، لیکن مجبوری کے ساتھ تو بالکل نہیں۔ منت نہیں کہ تو مجھے دے تو اس کے بدلے میں بھی تجھے دوں گا، بلکہ خدا نے خود کو مجھے دیا ہے۔ اس لیے میں کہوں گا کہ نئے عہد نامے کی روح سے منتیں نہیں ہیں۔ صحیح، ہم ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے۔ تیسری آیت میں وہ کہتا ہے تیری ٹھہرائی ہوئی قیمت مقدس کی مسکال کے حساب سے چاندی کی 50 مسکال ہوں۔ مقدس کی مسکال کیا ہے؟ مقدس کی مسکال کیا ہے؟ مقدس کی مسکال کو اس باب میں کئی مرتبہ دہرایا گیا ہے۔ یہ مسکال ناپتول کی اکائی یا یونٹ ہے۔
हम मेट्रिक की पैमाइश के ताल्लुक से जानते हैं जिन्हें किलोमीटर या मीटर में बयान किया गया है, उसे पेरिस में रखा गया है। वहाँ एक और मियारी मीटर की मिसाल रखते हैं। अगर कोई सही, दावा करे कि फलां चीज की पैमाइश ये है, तो उसे कहा जाता है कि वो पेरिस जाकर क्योंकि इसकी ये जांच मेयार करे। है। बिल्कुल, ये मेयार है। मीटर या किलोमीटर के ताल्लुक से उन्हें पेरिस में किसी जगह हवाले के लिए रखा गया है ताकि इस बात को यकीनी बनाया जाए कि चीजें इस पैमाइश के मुताबिक हों। इसलिए कोई शख्स झूठी चीज ला सकता है और मीटर बता सकता है। मिस्काल के ताल्लुक से भी यही इतलाक है, और मकदस की मिस्काल शायद खैमा इज्तिमा में रखी जाती थी और बाद में इसे हैकल मुंतकिल कर दिया जाता। इसलिए पैमाइश की मेयारी अकाई यूनिट या अकाई है ताकि कोई मेयार के मुताबिक इसकी कदर को कम ना करे। इसलिए मिसाल की किताब में बेइंसाफी के तराजू से खबरदार किया गया है या फर्क किस्म की पैमाइश करना है बेचने या खरीदने के लिए, यानी जब आप फरोख्त करते हैं तो कम वजन करते हैं और जब आप खरीदते हैं तो भारी वजन करते हैं। उनको बेइंसाफी का तराजू कहा जाता है जिसकी सजा खुदावंद देता सही। है और वो दयानतदारी चाहता है। सही। तो फिर हमारे लिए आज मकदस की मिस्काल किससे मुशाबत रखती है? जी, मौजूदा वक्त में मैं चीजों को किस मेयार से परखूं? शायद आप कहें कि बाइबल कहती है, लेकिन मैं आपसे कहूंगा कि वो सकाफत फर्क थी। कुछ लिबास की बाइबल के मुताबिक इजाजत नहीं, लेकिन सकाफत इनको इजाजत देती है। हमें हवाले की जरूरत है। वो चीज जिसे हम मेयार समझते हैं, क्या ये लोगों की राय, सकाफत या फलसफा है या कि बाइबल है? बाइबल मुकद्दस और ना सिर्फ बाइबल। और अगर वो कलाम के मुताबिक बात नहीं करते तो इसकी वजह है कि उन्हें कलाम और उसकी आगाही नहीं। इसलिए यहाँ मकदस की मिस्काल है। ऐसा नहीं है कि आप अपना कोई असूल ले आएं और मैं अपना। दुनियावी असूल काम नहीं करते, तो मैं अपने लिए असूल कहाँ से हासिल कर सकता हूँ? इस किताब में से। मैं ये कहूँगा कि ये किताब कोई रिवायती किताब नहीं जो 3000 साल पुरानी लिखी गई है या 3500 साल पुरानी जैसे लोग कहते हैं, और ये खुदा का जिंदा और हकीकी पाक कलाम है जो अब तक रहेगा। आसमान और जमीन टल जाएंगे लेकिन मेरे मुंह की बातें हरगिज ना टलेंगी। ठीक है, अब मैं कुछ आयात पढ़ूंगा, उसके बाद आपसे सवाल पूछूंगा। पर फक्त चौपायों के पिलौठों को, जो पिलौठे होने की वजह से खुदावंद के ठहर चुके हैं, कोई शख्स मुकद्दस करार ना दे, खा वो बैल हो या भेड़ बकरी, वो तो खुदावंद ही का है। पर अगर वो किसी नापाक जानवर का पिलौठा हो तो वो शख्स तेरी ठहराई हुई कीमत का 5वां हिस्सा कीमत में और मिलाकर उसका फिदिया दे और उसे छुड़ाए। और अगर उसका फिदिया ना दिया जाए तो वो तेरी ठहराई हुई कीमत पर बेचा जाए, तो भी कोई मखसूस की हुई चीज जिसे कोई शख्स अपने सारे माल में से खुदावंद के लिए मखसूस करे, खा वो उसका आदमी या जानवर या मौरूसी जमीन हो, बेची ना जाए और ना उसका फिदिया दिया जाए। हर एक मखसूस की हुई चीज खुदावंद के लिए नहायत पाक है। अगर आदमियों में से कोई मखसूस किया जाए तो उसका फिदिया ना दिया जाए, वो जरूर जान से मारा जाए। जी, खुदावंद के लिए मखसूस का क्या मसला है और जी। मखसूस की तबाही का? जो चीजें मखसूस की गई हैं वो ऐसी चीजें हैं जो खुदावंद के लिए हैं, पर तबाही के लिए ऐसी चीजें हैं जिनकी मौत का खुदावंद ने खुद हुक्म दिया है। सही। जबकि मैं उसका किसी और चीज से फिदिया नहीं दे सकता क्योंकि खुदावंद ने उसकी तबाही का फैसला कर दिया। और जब खुदावंद ने ही तबाही का फैसला कर दिया है तो फिर मैं इसके खिलाफ कैसे चल सकता हूँ? मिसाल के तौर पर साउल ने बेहतरीन भेड़े छोड़ दी जिनको मारने का हुक्म दिया बिल्कुल। गया था। जी, ये वाकया जो कि पहले सैमुएल के 15वें बाब में है, इसकी वाज़े मिसाल है। साउल ने बेहतरीन भेड़ों को छोड़ दिया जिनको हलाक करना था। जब सैमुएल साउल के पास गया तो उसने झूठ बोला कि मैंने खुदावंद का हुक्म पूरा किया, और शायद उस वक्त कोई भेड़ मम्मियाई। एहतजाज किया। तो सैमुएल ने कहा, मुझे भेड़ की मम्मियाने की आवाज कहाँ से आई? साउल ने कहा कि लोगों ने अच्छी भेड़ों को महफूज कर लिया है। इसके अलावा मैंने सोचा मैं उन्हें खुदावंद के लिए कुर्बान करूं। क्या ये अच्छी बात है? सैमुएल ने जवाब दिया, देख, हुक्म मानना कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है और बात मानना मेंढों की कुर्बानी चढ़ाने से बेहतर है। इसलिए साउल तू कौन होता है जो खुदावंद ने कहा है उसे बदल दे। बदकिस्मती से ऐसे बहुत लोग हैं जो खुदावंद के कलाम को नहीं सराहते और उसे बदलकर खुद के लिए ढाल लेते हैं जो कि रद्द की हुई चीज होती फिर है। हम ये भी समझते हैं कि ऐसी मखसूस की गई चीजें हैं जिनके जी। जरिए मन्नत मानी गई जी। और जिसकी तलाफी भी की जा सकती है, मकदस यानी की मकदस की मिस्काल मिस्काल की की पैमाइश के कीमत से। मुताबिक। लेकिन एक मकदस की मिस्काल की कीमत से मखसूस तबाही है नहीं। जिसे ना छुड़ाया जा सकता है ना फिदिया दिया जा सकता है। आप उसे बिल्कुल। छुड़ा नहीं सकते। साउल को तमाम लूट के माल को तबाह करना था जो उसने अमालीकियों से लिया था। क्या आप लेकिन जानते हैं कि आजकल कौन सी चीज
تباہی کے لیے مقرر ہو چکی ہے۔ پہلے کرنتھیوں کے آخر میں لکھا ہے جو کوئی خداوند کی عزت نہیں کرتا معلوم وہ ہوا۔ ملعون تباہی کے لیے۔ صحیح، اس کوئی لیے بھی جو خداوند سے کیا محبت نہیں واقعی؟ رکھتا، اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ اس کو مار دے گا۔ نہیں نہیں نہیں، وہ شاید ایسا بات کو کوئی اس طرح بھی کام سمجھا جائے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ آپ اس شخص نہیں کے کرتے۔ ساتھ تعلق نہیں رکھ سکتے جو مسیح وہ کی برکت سے خداوندیت محروم کو ہو قبول جائے نہیں گا۔ کرتا، وہ برکت سے محروم ہو جائے گا۔ صحیح۔ گویا وہ خود کو برکت سے محرومی کا یقین دلاتا ہے۔ بالکل۔ میں 30ویں آیت پر آخری تبصرہ چاہوں گا۔ اور زمین کی پیداوار کی ساری دے یکی، خواہ وہ زمین کے بیج کی یا درخت کے پھل کی ہو، خداوند کی ہے اور خداوند کے لیے پاک ہے۔ اور اگر کوئی اپنی دے یکی میں سے کچھ چھڑانا چاہے تو وہ اس کا 5واں حصہ اس میں اور ملا کر اسے چھڑائے۔ اور گائے بیل اور بھیڑ بکری یا جو جانور چرواہے کی لاٹھی کے نیچے سے گزرتا ہو، ان کی دے یکی یعنی 10 پیچھے ایک ایک جانور خداوند کے لیے پاک ٹھہرے، کوئی اس کی دیکھ بھال نہ کرے کہ وہ اچھا ہے یا برا ہے، اور نہ اسے بدلے، اور اگر کوئی اسے بدلے تو وہ اصل اور بدل دونوں کے دونوں مقدس ٹھہریں، اور اس کا فدیہ بھی نہ دیا جائے۔ جو احکام خداوند نے کوہ سینا پر بنی اسرائیل کے لیے موسیٰ کو دیے وہ یہی ہیں، یعنی زمین کی دے یکی اور درخت کے پھلوں کے مسائل۔ ٹھیک ہے، پہلے میں یہ بتانا چاہوں گا کہ یہودی صرف ایک دے یکی نہیں دیتے تھے بلکہ وہ ایک سے زیادہ دیتے تھے۔ صحیح۔ اور سب سے مشہور دے یکی وہ تھی جو لاویوں کو دی جاتی تھی جن کی اپنی کاش کی زمین نہیں تھی۔ اس لیے لوگ ہر چیز پر دے یکی دیا کرتے اور لاوی یہ دے یکی اٹھا کر کاہن کو دیتے تھے۔ یہ بات ہم 18ویں آیت سے سمجھتے ہیں۔ جی 18ویں آیت بالکل صحیح۔ لیکن اگر ہم استثنا کا 14واں باب پڑھیں تو ہمیں وہاں پر 2 طرح کی دے یکیاں نظر آتی ہیں۔ صحیح۔ 22ویں آیت میں لکھا ہے تو اپنے غلے میں سے جو سال بسال تیرے کھیتوں میں پیدا ہو اس کی دے یکی دینا، اور خداوند تیرے خدا کے حضور اسی مقام میں جسے وہ اپنے نام کے مسکن کے لیے چنے، اپنے غلے اور میں اور تیل کی دے یکی کو، اور لاوی اور یتیموں اور بیواؤں کے ساتھ۔ صحیح، یہ جہاں دوسری تک دے یکی تیسری ہے۔ دے یکی کا صحیح۔ تعلق ہے یہ 28ویں آیت میں ہے، جہاں 3 سال کے بعد تو تیسرے برس کے مال کی ساری دے یکی نکال کر اسے اپنے پھاٹکوں کے اندر اکٹھا کرنا۔ تب لاوی جس کا تیرے ساتھ کوئی حصہ یا میراث نہیں، اور پردیسی اور یتیم اور بیوہ عورتیں جو تیرے پھاٹکوں کے اندر ہیں، آئیں کھائیں اور سیر ہوں۔ ہم یہودیوں کو غلط کہتے ہیں جب وہ ایک ہی دے یکی دیتے ہیں۔ یہ 3 واضح ہے قسم کہ کی 3 قسم ہیں، کی ایک دے ملاکی یکی کے ہے۔ تیسرے باب میں ہے، خداوند کہتا ہے پوری دے یکی ذخیرہ خانہ میں لاؤ تاکہ میرے گھر میں خوراک ہو اور میرا امتحان کرو، رب الفاج فرماتا ہے۔ بلکہ آج کل ایک مسیحی کو دینے کے تعلق سے ناپ تول نہیں کرنا چاہیے۔ بالکل۔ اگر میں خدا کے ساتھ سودے بازی کروں، گویا میں خدا سے کہہ رہا ہوں کہ مثال کے طور پر 90% تیرا اور باقی 10% میرا ہے، اور اس پر تیرا کوئی جی، حق ہمارے پاس نہیں۔ کوئی حق نہیں۔ لیکن جو کچھ بھی ہے اسے صحیح۔ خدا ان کو پیش کر دینا چاہیے، کیونکہ ہم قیمت سے خریدے گئے ہیں۔ ہمارا سب کچھ خدا کا ہے، ہماری زندگیاں، ہمارا دل، روپیہ، پیسہ، صحت، یہ سب کچھ خداوند ہی کا ہے، اور وہ جیسے چاہے استعمال کرے۔ لیکن یہ بات ہے جو تھوڑا بوتا ہے تھوڑا کاٹے گا، اور جو بہت بوتا ہے وہ بہت کاٹے گا، یہ سچ ہے۔ شکریہ بھائی، پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے اور ہم اس کتاب کو بھی ختم کر چکے ہیں۔ اس کتاب کے تعلق سے یہ خوبصورت سفر تھا اور ہم سب نے خدا کے کلام سے لطف اٹھایا۔ خدا آپ کو آمین۔ برکت دے۔ خدا برکت دے۔ عزیز ناظرین، ہمارے دینے کی بنیاد مسیح کی صلیب ہے۔ خدا نے ہمیں اپنا بیٹا بخش دیا۔ صلیب پر مسیح نے خود کو پیش کیا، مسیح نے کلیسیا سے محبت رکھی اور خود کو قربان کر دیا۔ جب ہم صلیب پر نگاہ کرتے ہیں تو ہمارے دلوں میں مسیح کی حقیقی وفاداری کی خواہش امڑ آتی ہے۔ دینا صلیب سے شروع ہوتا ہے۔ اے خداوند، مجھے صلیب کے پاس رہنے دے۔ ان الفاظ کے ساتھ آپ سے اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی۔ خداوند آپ سب کو برکت دے۔ تیرا کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔ تیری مانند یہ ہے زندہ، سونے سے بھی قیمتی، میرا دل یہ دے گواہی ہے، یہ کتاب عظیم نازل کرے اپنا کلام، شکستہ دلوں کو سکون ملے، تاریکی دور ہو میری راہیں روشن کر، دل اپنا کلام کثرت سے اے خدا بدل دے، رہائی دے کثرت سے پھل ملاؤ۔ کلام رہے گا قائم، پہاڑ جب نہ رہے خدایا، تیرے منہ کی ایک بات بھی ٹلے گی نہ، چاہے کچھ بھی ہو۔